آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ ماحول ہے، تزکیہ اور تصفیہ کے دن بیت رہے ہیں، شب بیداریاں ہیں، دعائیں ہیں۔ امام ابو نعیم نے 5 باتیں لکھی ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے، حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نا، ڈھونڈنے، تو تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے، جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی تو، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی، امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا تے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،
تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں. مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا، تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان. میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. موبائل اللہ تو مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں. آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں. دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ. دو چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ. کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے،
تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا. تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم. تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا. یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو خوب وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں. وعملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ. اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے. پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو ہنس کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ. اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ. میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں. اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ. فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے. تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں. میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، تو بیٹھتے ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے.
ہم الجھ گئے. یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ الجھ جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا, صبح میں کیا کہہ رہا. ہر وقت نہیں, ضرورت کے وقت, ہر ٹائم نہیں, مخصوص اوقات میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ہم گزر رہے تھے, امام حسین ساتھ تھے, تو رستے میں نا کچھ غربا, غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حضور آئیے, تشریف لائیے, کھانا کھائیے. وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے, ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا. قربان جائیں, نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے, عیب جو ہی نہ کرتے. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون, اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا, اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے, لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے, وہ کھانے والی چیز ہے بھائی, اس طرح کرنا, اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا, نہ تو کھڑا ہو, یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی, مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے, دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے, تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, امام صاحب روک گئے, کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی, کو پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں, قبلہ ہوں, تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی, نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے, تبرک ہے, تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا, اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا. تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانوں بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خاں کو اس کے لیے لہدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح, سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تم میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو, تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے, تو ہو سکتا ہے غریب باپ رو ہی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی, تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں, ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعاملوا الصالحات,
ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاشت تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے. مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے. ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے. دوستو، نیک اعمال ان پر کوشش. اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو. تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو. لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی. جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت، ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے. ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے. جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا. کیوں جی؟ باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے. کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے. غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو. حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے. آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے. تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے. حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے.
لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے، میں تو یا چول بیچ کے روٹی کھانی ہے، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں۔ اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالے۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے۔ تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہن تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا۔ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے۔ دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو۔ عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے، تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں کو، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے منڈے نو سایا ہے۔ میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے، بابے نو بابا کہہ گیا انہوں سایہ ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی؟ بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ؟ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ کہیں کھڑے ہونا سیکھیں، جس کا جو من آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے، بالکل قطعاً نہیں۔ تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور ڈٹ کے کہا، اور پورے وثوق سے کہا، اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا، تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا چلیں صحیح بتائیں آپ، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے، تو احساس ہوتا ہے اوہ یار غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو محدثین تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب ہماری رائے بدل گئی ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے؟ کیوں کیا نے؟ کیوں؟ معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے، یہاں کیا حال ہو گیا؟ کس چکر میں ہم پڑ گئے؟ جماعتوں کو بت نہ بناؤ، وہ جماعتیں رہنے دو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ۔ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا، کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے، کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا، مسجد بنوا کے دی ہے، یہ جناب چندے دیتا ہے۔ او خدا کے بندو، چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہا جائے؟ حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی، مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی، وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے، کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی؟ تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو، یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے۔ چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی، اور تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں۔ جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے، حوصلے سے، صبر سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو۔ ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے، بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو
عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی, بڑی ٹینشن ہے جی, بڑا لگ رہا ہے, تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی, آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا, شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی, درد بڑی ہو رہی, جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا, پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا, پھر شوگر چیک کرا, پرسوں رپورٹ آئے گی, پھر شام کو لے کے آنا, پھر ٹائم دوں گا, پھر ٹائم دے گا, پھر آپریٹ کرے گا, پھر دوائیاں لکھے گا, پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا, پھر 2-3 ماہ لگیں گے, پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں, حلم ہو, بردباری ہو, صبر ہو, تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں, میدان کربلا پورا پڑھ لیں آپ, پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس, امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا, یہاں حوصلہ, حلم, بردباری, اعلیٰ ظرفی, کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا, صبر اور تلواریں, تو تلواریں ہار گئیں, صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا سا وقت. کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی, ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا, اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل, تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا, کسی سے بحث کرتے ہیں, کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں, لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے, صبر ہوتا نہیں, پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا, میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر, تو موٹر وے سے, سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے, اب سفر آسان ہو گیا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں, اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے. بالکل سیدھی سڑک ہے نا, اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو, کوئی رکشے والا بھی آئے, کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی, تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے, تھوڑا نا وہ. تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں, یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے, نہ رشتہ دار چلے, نہ دوست چلے, نہ گلی محلہ, کوئی ساتھ نہ چلے, تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے, اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی, یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی, شوق اعمال صالحہ کا, بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے, سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ, اور چوتھی بات یہ کہ صبر, تحمل, حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا, وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے, پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا, ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے, بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں, دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے, اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا. ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے. خدا کے بندو,
تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو. پہلے اپنی حیثیت دیکھو، یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں، تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے دو جملے ہمیشہ یاد رکھیں. تاریخ رکھے سوال کے لوگ اپنے پاس. قرآن پاک نے دو باتیں کی، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں. باقی ہے رائے کا اختلاف، تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے. حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا. تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے، لیکن ان میں عداوت نہیں تھی، ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے. لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ، شرارتیں نہ قبول کریں. کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں. ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا. تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے، اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے. اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. کوئی صحابی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگ گیا، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور نے جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں. شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے. نبی کریم فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں. تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے. تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، رب، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں. تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے. کہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بلکہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی وہ مقدس جگہ رہی ہر زمانے میں. اور اس کی عظمت کا کیا کہنا، قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے خوب برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی، حضرت زکریا علیہ السلام متولی تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور آپ کی عمر مبارک 80 سال یا 90 سال کے قریب ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی تھی. ان کے والد عمران، ان کی ماں حنا. حضرت عمران اور حنا کے گھر میں جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی تو یہ منت سے پیدا ہوئی تھی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. عمران کی بیوی نے یہ منت کی تھی کہ اگر میرے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا ہو تو میں اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن بیٹی پیدا ہوئی.
بیٹی ہونے کے باوجود وہ لے کر کے آئی بیت المقدس میں دے دیا. اور بیت المقدس میں کون تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. انہوں نے لے لیا اور کہا کہ ٹھیک، اس زمانے میں ہوتا ہوگا اس طرح وقف کر دیتے تھے بچوں کو. تو حضرت زکریہ علیہ السلام پرورش پر مامور ہو گئے بی بی مریم کے، اور بی بی مریم کو ایک محراب میں رکھ دیا گیا اور اس کو محراب مریم کہتے ہیں. اور وہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی. اور پرورش کس انداز کی؟ اللہ اکبر، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا، جب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تھے تو دیکھتے کہ عجب پھل وہاں پر ہیں جو بے موسم کے ہیں. موسم نہیں ہے لیکن اس کے پھل وہاں موجود ہیں. پوچھا یہ مریم کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ لمبا میں نے آپ کو تمہیداً کیوں واقعہ بیان کیا. حضرت بیوی مریم چھوٹی ہیں، محراب مریم میں ہے، رزق ان کے ہاں پہنچ رہا ہے. زکریہ علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، متولی ہیں، امام ہیں مسجد کے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ان کی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا کی. قرآن کہتا وہی محراب مریم میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے. دعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. ذریۃ طیبہ، تو بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے. اور پھر محراب مریم میں جب کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا کی تو کیا ایسی ہی چلی گئی دعا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت فرشتوں نے آ کر کے کہا اے زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کر رہا ہے. دعا بھی قبول ہوئی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بیت المقدس بہت بڑی جگہ ہے، مسجد اقصی بہت بڑی جگہ، عبادت کی جگہ ہے. حضرت زکریہ کہیں پر بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے، اپنی صف میں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، جہاں بی بی مریم بیٹھی تھی وہاں آ کر انہوں نے دعا کیا. آیت یہ بتاتی ہے اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. اب جب ایک نبی کی دعا بی بی مریم کے قریب کھڑے ہو کر کرنے سے قبول ہوئی تو پھر امتی کی دعا نبی کے آستانے پر کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ایک امتی اپنے محبوب اولیاء کاملین کے آستانے پر جا کر دعا کرے تو کیوں نہ قبول ہوگی؟ بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے کہ اجمیر معلیٰ ہو کہ بغداد مقدس ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. میرے عزیزو مختصر عرض کروں گا، اجمیر مقدس سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا وطن نہیں ہے، ان کا وطن تو سیستان، یعنی یہ
اس زمانے کا خراسان تھا، خراسان کے سنجر کا ایک علاقہ جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت کا مسئلہ ایسا ہے، سنجر جو شہر ہے نا، اس شہر کی ایک خصوصیت تھی. گاؤں تھا، اس کی ایک اسپیشلٹی کیا تھی پتہ ہے؟ سنجر کی اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ اس پورے گاؤں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. 5 وقت کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد. کسی ایک کی بھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اس پورے گاؤں کی ایک خاصیت تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا، رات کو سب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اچانک اجالا ہو گیا. یعنی فجر کا جیسا اجالا ہوتا ہے، رات کو یہ لوگ اٹھ کر کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے. ایک نوجوان باہر آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، دیکھا کہ ارے اجالا ہو گیا اور ہماری تہجد نہیں ہوئی. اس دن ایک رات ایسی آئی کہ وہ لوگ تہجد نہیں پڑھ پائے، اور گھروں میں سے نکلتے نکلتے آئے اور سب لوگ جمع ہونے لگے اور کہا میں بھی نہیں پڑھا، میں بھی نہیں پڑھا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا اس دن؟ سب باہر آئے اور اجالا ہو گیا. تو لوگ بڑے افسوس میں تھے، کیا ہمارے شہر پر اللہ کا کچھ اس کی ناراضگی ہے کہ اجالا ہو گیا، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے. تو ایک 90 سال کے بزرگ تھے، وہ بھی آئے لکڑی پکڑتے ہوئے. کہا، سبوں نے کہا یہ تو پڑھے ہوں گے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں پڑھا، آج تہجد آج نہیں پڑھا. کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، اجالا ہو گیا، ہم تہجد نہیں پڑھے. اس بوڑھے بزرگ نے کہا، دیوانوں، کون کہتا ہے کہ فجر کا اجالا ہوا؟ ابھی رات ہے، ابھی تہجد کا وقت ہے. کہا پھر اتنا اجالا؟ کہا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. وہ بزرگ سب کو لے کر کے آئے. خواجہ غیاث الدین حسن جو غریب نواز کے والد ہیں، ان کے گھر کے پاس آئے تو دیکھا ان کے گھر کی چھت سے اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ پورا شہر روشن ہے. یہ صبح کا اجالا نہیں تھا، ایک گھر سے روشنی نکل رہی تھی. سب وہاں آ کر کے جمع ہوئے، دستک دیا دروازے پر. دستک دینے کے بعد اندر سے خواجہ غیاث الدین حسن باہر آئے. یہی جو 90 سال کے بوڑھے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا میاں غیاث الدین حسن، آج آپ کے گھر پہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام حسن رکھا گیا. وہی سرکار غریب نواز کی پیدائش کی رات تھی. میرے عزیزو، جب میں نے یہ تاریخ میں پڑھا کہ جس رات غریب نواز پیدا ہوئے، سنجر پورا رات اجالے میں بدل گیا، تو یہی ہم نے آپ کی کرامت بھی دیکھی. ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو کفر کی اندھیریوں میں ایسا روشنی آئی کہ 90 لاکھ لوگوں کے دل اسلام سے روشن ہو گئے. جو رات کے اندھیریوں میں اجالے لاتا ہو، وہ کفر کی اندھیریوں میں اسلام کی روشنی کیوں نہیں لائے گا؟ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین، ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے، ماں آپ کی حسنی سادات میں سے ہیں اور آپ کے والد حسینی سادات میں سے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی ہے. لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا، گھر کا ماحول ایسا کہ بچپن سے آپ کو ماں نے ایسی تربیت دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سیم آپ کے بچپن میں بھی ایسا واقعہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے پاک میں فرمایا تھا. غریب نواز عید کے دن گئے، ایک غریب بچے کو دیکھا وہ کپڑے نہیں پہنا ہوا ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے. سرکار غریب نواز نے اس کو اپنے کپڑے اتار کر کے دے دیے، اس کے پہن لیا. اور گھر آئے، ماں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. کہا کہ کوئی ایک یتیم بچہ تھا، میں نے سوچا کہ اس کی عید اچھی ہو جائے، مجھے پھر سے کپڑے مل جائیں گے. یہ بچپن میں چھوٹی عمر میں سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہیں تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی خوشبوئیں بھی تو آئیں گی. میرے عزیزو، 9 سال کی عمر میں پورے حافظ قرآن تھے اور قرات کے ساتھ. لیکن جب آپ کی عمر پاک 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور والد کی طرف سے وراثت میں ایک باغیچہ ملا تھا، بس اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. اور باغیچے کا حال ایسا تھا کہ صبح سے شام تک بیٹھتے تھے. انار کا باغیچہ تھا اور روزانہ دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے.
آپ کو میں ایک بات بتا دوں، تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب صبح صبح آپ جاتے تھے تو باغیچے میں سب کوئی جھاڑ کر کے پتے ایک جگہ جمع کر کے رکھ چکا ہوتا تھا. کوئی خادم تو تھا نہیں، لیکن باغیچے کی ساری صفائی پہلے سے کوئی کر کے چلا جاتا. پورے باغیچے میں درختوں کو پانی بھی سینچ دیا جاتا تھا، سب کچھ. حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 14-15 سال کی ہے. آپ نے دیکھا کہ روزانہ کون صفائی کر کے چلا جاتا ہے؟ مجھے ایک دن بھی جھاڑو جھاڑنے کا وقت نہیں ملتا، موقع نہیں آتا. ایک دن آپ وہ فجر سے پہلے آئے، رات کا اندھیرا تھا. جیسے ہی باغیچے میں آئے تو جھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، پتے جمع کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھے باغیچے میں آئے، پکارا کون ہے میرے باغیچے میں جو بغیر اجازت آیا؟ آوازیں کچھ نہیں آئی، جھاڑو کی آواز رک گئی. اچانک سامنے کچھ ایسی شخصیتیں آئیں جو بہت لمبے چوڑے سفید لباس میں تھے. وہ جنات کی جماعت تھی. سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم ہیں جو آپ کے باغیچے کی صفائی کرتے ہیں. کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم جنات کی جماعت سے ہیں. دوسرا ہو تو ڈر کے بھاگ جائے، اور کوئی اگر نہیں بھی ڈرا، میرے باغیچے میں آیا جن مل گیا ہے، اس سے جو چاہے کام کروا لو. سرکار غریب نواز نے نظر التفات بھی نہیں کی. پوچھا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو اور کیوں کام کرتے ہو؟ سنو، وہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز سے کہ کیا آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی استاد ہو اور شاگرد اس کی خدمت کرنا چاہے؟ کہا بالکل جائز ہے، ہونا بھی چاہیے. کہا دن بھر آپ جو باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم روزانہ سن سن کر کے اپنی تجوید اچھی کر چکے ہیں. ہمارے قرآن کی تجوید صحیح نہیں تھی. روزانہ آپ صبح سے شام تک بیٹھ کر کے جو قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، وہ سن سن کر کے ہماری تجوید اچھی ہو گئی. آپ ہمارے غائبانہ استاد ہیں، ہمیں کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم آپ کے باغیچے کی صفائی کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیض سے صرف انسان نہیں، جنات بھی فیضیاب تھے، جنات بھی. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اولیاء وہی ہیں جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی. بہت سارے بابا لوگ تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک جن ہاتھ میں آ جائے، کوئی موکل ہاتھ میں آ جائے، چراغ رگڑے تو جن آ جائے، ہاں طاقت مل جائے گی. نہیں، بلکہ حقیقت انسانوں کو پتہ نہیں ہے. جنات کچھ بھی نہیں. اللہ نے انسانوں کو جو طاقت عطا کی وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ بزرگوں نے ہمیں نہیں دلائی. انسان کو خود اپنی طاقت اور اپنی قوت کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس سے بڑا اعزاز آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نسبت ہے آپ کے پاس. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کیا. فاقہ تھا گھر پہ، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جنات سے کہ کہیں سے کھانا لا کے دے دو. کبھی یہ نہیں کہا کہ کچھ مال و دولت مجھے لا کر کے دے دو. نہیں، کبھی اعتنا بھی نہیں کیا. میرے عزیزو، ایک دن ایسا بھی تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچے میں تھے. ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی وہ آئے، باغیچے میں آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ. خواجہ صاحب نے ایک انار دیا تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی نکالی اور آدھا توڑ کر خود کھائے اور آدھی روٹی غریب نواز کو کھلایا. حضرت خواجہ صاحب نے جیسی وہ آدھی روٹی کھائی، آپ کا دل بے قرار ہو گیا، بے چین. باغیچے وغیرہ میں دل ہی نہیں لگنے لگا. اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا مجھے بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، میں معرفت الہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. ماں نے کہا کہ بیٹا وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دربار میں بلا رہا ہے. تو حضرت غریب نواز خواجہ صاحب پورے باغیچے کو صدقہ کر دیا. جو کچھ بھی تھا سب صدقہ کر دیا اور وہاں سے نکل پڑے. تلاش حق میں جب نکلے، نیشاپور، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ سفر کرتے کرتے ہارون پہنچے. ہارون میں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچے. 20 سال تک رہے پیر و مرشد کے پاس، 20 سال خدمت کرتے رہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے
کہ ابھی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مرید ہوا، اور اب مجھے چوتھے آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو یہ تمنا بھی رہتی ہے کہ سال 2 سال کے بعد تو خلافت بھی ملنا چاہیے. غریب نواز سلطان الاولیاء اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کی ہے. ان 20 سالوں کے دوران لکھا ہے تاریخ میں کہ سرکار غریب نواز کبھی دیوار کو پیٹھ لگا کر نہیں بیٹھے، کبھی کسی جگہ ٹیک نہیں لگایا 20 سال تک پیر و مرشد کے دربار میں جب تک تھے. پھر وہ وقت آیا جب خود پیر و مرشد ہاتھ پکڑ کر کے حج کے لیے لے چلے. مکہ مکرمہ حج ہونے کے بعد مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جب گئے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسول میں لا کر پیر و مرشد نے پیش کیا. کہا اے حسن اب سلام کرو اپنے نانا کو، سید الانبیاء کو. حضرت خواجہ غریب نواز نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جواب آیا، تم دین کے معین ہو اور خشکی اور تری کے شیخ ہو، سمندروں کے بھی اور زمینوں کے بھی تمہیں شیخ بنایا گیا. اور پھر جب سرکار غریب نواز مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی ہے، تم ہندوستان جاؤ، اجمیر تمہاری قیام گاہ ہوگی. اس وقت آپ کو نہ اجمیر معلوم تھا نہ ہندوستان تشریف لائے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں ہے، کیسے جاؤں؟ تو خواب میں پورا نقشہ بھی میرے آقا نے بتایا. اسی لیے آج پوری دنیا سرکار غریب نواز کو کیا کہتی ہے؟ عطائے رسول ہے. رسول کی وہ عطا ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور پھر مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے جب آپ آئے واپس، نیشاپور اور بغداد میں قیام کرتے ہوئے، اور جب لاہور پہنچے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں چلہ ہوا. پھر اس کے بعد دلی تشریف لائے. دلی جیسی آئے ہڑکم مچ گئی کفرستان میں. یہاں پر بہت سارے بت پرست تھے اور اندھیریاں تھی، ظلمت تھی. لیکن سرکار غریب نواز جس دن سے آئے اس دن سے خبریں وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ ایک بوریا نشین درویش آیا ہے، جو آتا تھا جمال کو دیکھتا تو قدموں میں گر جاتا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی سے لے کر اجمیر آنے تک، میں آپ کو بتاؤں ہمارے بھی سفر ہوتے ہیں، آپ کے بھی سفر ہوتے ہیں، سفر ہے، لیکن ان اولیاء کا سفر نہیں معمولی. دلی سے لے کر اجمیر آنے تک 7,000 لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازتے چلے گئے. میرے عزیزو ان کا قدم قدم برکت ہے، جہاں قدم رکھا گلے گلزار بنایا. اور پھر اجمیر آئے تو آج ہم خود دیکھتے ہیں، ہم ایک چھوٹے سے طالب علم، لیکن جہاں جائیں لوگ استقبال کرتے ہیں. پہلے سے لوگ تیار ہیں، کھڑے ہیں، مسافر بھی ہو رہے ہیں، گل پوشی بھی ہو رہی ہے، چادر پوشی بھی ہو رہی ہے. ہم کون سی تبلیغ میں ہیں؟ ہم تو سارے بنے ہوئے فیلڈ میں جا رہے ہیں. سرکار غریب نواز اجمیر میں جب قدم رکھے کوئی استقبال والا نہیں تھا، کوئی ہار پھول لے کر کھڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ تو جادوگروں اور پنڈتوں کے بیچ میں گئے ہوئے تھے. اور جیسی آپ کی آمد کی خبر ہوئی اجمیر میں، چھوٹے تو چھوٹے وقت کا راجہ بھی دشمن بن کر بیٹھا کہ اس درویش کو، اس فقیر کو اندر آنے نہ دیا جائے. مجھے یہ بتائیے آج دنیا جو پروپیگنڈا پھیلاتی ہے، سرکار غریب نواز اجمیر جب آئے تو کیا کوئی چاقو لے کر آئے تھے، کوئی چھری لے کر آئے تھے، کوئی تلوار لے کر آئے تھے، کوئی نیزہ بھالا یا بندوق؟ اس زمانے میں تو تھی بھی نہیں. یہ سب چیزیں لے کر کے آئے تھے. یہ 1000 ان کے خلاف بھونک لیں، لیکن تاریخ میں یہ کہیں نہیں بتا سکتے کہ غریب نواز کے ہاتھ میں ایک چھری بھی تھی. نہیں، ان کو پتا ہے اسلام کے. یہ صوفیاء کرام ظلم کے ساتھ کہیں نہیں گئے، بلکہ ظالموں کے ساتھ، عدل کے ساتھ کھڑے رہے. اجمیر میں آئے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی. آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا جا رہا ہے، ملنے سے روکا جا رہا ہے،
सब करके देख लिया, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार अबू लहबी से चराग मुस्तफवी। हक व बातिल की जंग हमेशा चलती रही है, लेकिन साथ में ये भी फरमाया गया है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। गरीब नवाज तशरीफ लाए अजमेर मुअल्ला। सरकार गरीब नवाज एक छोटी झोपड़ी में रहते रहे और आपको हटाने की जितनी कोशिश की जाती रही, अजमेर में उतने लोग इस्लाम कबूल करते थे। रोजाना आपके दरबार में तांता बंधा रहता, अना सागर के पानी को बंद कर दिया गया। सरकार गरीब नवाज मशहूर आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े जादूगर रामदेव, ये वाला नहीं जो आज का है, उस जमाने का था, उस जमाने का, वहां पर ऐसा बड़ा गुरु था कि वो कभी अपने उस बैठक से बाहर नहीं आता था। उसको जाकर के राजा ने कहा कि ये फकीर ऐसा है कि जो जाता है इसकी तरफ माइल हो जाता है। तो रामदेव ने कहा ये जो बाबा आया ये मंत्र तंत्र अच्छी तरह जानता होगा, इसके लिए लोग उसके पास आते हैं और इसकी काट मेरे पास है। बाबा ने कहा, तो राजा ने कहा तुझे जितना माल या जो जो चीजें चाहिए मैं सब दे दूंगा, इस फकीर बाबा का मुकाबला करो। कहा ठीक है। 300 पंडित मंगवाए, 300 पुजारी, सबको बुलाया और कहा, सबको मंत्र दिया और कहा कि ये जब आएगा उसके सामने तुम सबको ये मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र जो भी था वो पढ़ोगे तो उसके ऊपर जादू हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकेगा, सारे लोगों के दिल भी बदल जाएंगे। जादू का जमाना है। लेकिन जितना भी जादू हो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं कभी डरना मत, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, रसूल पाक की जात है। चाहे जितनी भी ताकतें होंगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अना सागर के पास रहने वाला ही रामदेव, मुकाबला होना था। 300 पंडित मंत्र पढ़ते पढ़ते खड़े थे कि ये आएगा बाबा। देखा तो नहीं था लेकिन सुना था कि कोई बाबा है, कोई बाबा है। लेकिन जब ये जमाले मुस्तफा लिए हुए बाबा हकीकत में आया, मैदान में आया, तो तारीख में लिखा गया है कि वो मंत्र जितने पढ़ रहे थे सब घुमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुबानों पर ये जारी था। और जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए तो सबके दिल बेकरार। एक निगाह जो पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने उन सब की तरफ एक निगाह जो डाली, मेरे अजीजों ये हल्की बात नहीं। जिसका दिल नूरे इलाही से भर गया हो उसकी निगाह पत्थर पर पड़े तो वो हीरा बन जाए। तो उन जालिमों के दिलों की तरफ आपने निगाह ही डाली थी। और जब ये 300 पूरे के पूरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे तो रामदेव को बुलाया गया, कहा कि तुम्हारा तो खेल ही बिगड़ गया, यहां पूरी फौज जो है उधर जा चुकी है, पार्टी चेंज कर चुकी तुम्हारी। तो रामदेव अपनी जगह छोड़कर पहली मर्तबा बाहर आया, कहा कि मैं अब अपनी सारी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करूंगा। उस वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजू फरमा रहे थे, बैठे वजू कर रहे थे। कहा गया कि इनका गुरु घंटाल आया है। तो आपने वजू पूरा मुकम्मल किया, उठकर खड़े हुए देखा वो पीछे है, अपने वजू का बचा हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया। उसके चेहरे पर फेंका तो उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई और राशा तारी हुआ, हाथ पैर कांपने लगे और सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिरा और कहा ये हुस्न जमाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। बार बार ये कहता रहा और सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिरकर इस्लाम कबूल किया। आपने हाथ पकड़ करके उठाया और कहा अब तो रामदेव नहीं, अब शादी देव है। शादी देव ये लक़ब सरकार गरीब नवाज ने दिया। फिर वो जिंदगी भर आपकी गुलामी में रहे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तो एक मुख्तसर झलक मैंने सरकार गरीब नवाज की आपके सामने रखी कि अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अता की थी और वो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से कि आपने अपनी करामात के जरिए से लोगों के दिलों को बदल दिया। और दो मिसालें रख करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। अजमेर पाक की ही एक सरजमीन की तरफ आप जा रहे थे। ये जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों जरूरी है। हम उनके दामन से वाबस्ता हैं,
ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، جب دل کرے بھاگ کر اجمیر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے دروازے کو پکڑ لیتے ہیں اور مشکلات کی شکایت ان کے دربار میں کرتے ہیں، اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ساری دنیا کا دستور یہی ہے، جب رعایا پریشان ہوتی ہے تو اپنے بادشاہ کے پاس عرض کرتی ہے ہم رعایا ہیں اور ہمارا بادشاہ تو اجمیر پاک میں ہے، اب یہاں نہ عرض کریں تو اور کہاں عرض کریں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ افریقہ کی سرزمین ماریشس میں بیٹھ کر کے غریب نواز سے محبت کرنے والوں کی جماعت یہاں پر بھی ہے، موجود ہے، تو آپ کا جو یہ رشتہ وابستہ ہے اس دربار سے، اس کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مثال سنیے، آپ سرکار غریب نواز جا رہے تھے راستے پر، ایک جگہ دیکھا پجاریوں کو آگ جلائے پوجا کر رہے تھے، اگنی ہون اس کو کہتے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے بیٹھے ہوئے تھے سب اطراف سے۔ سرکار غریب نواز وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے چھیڑ خانی بھی کی کہ یہ آیا ہے درویش سب کو بھٹکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے، آپ رک گئے۔ اسی لیے اکثر ایسا ہوا ہے صوفیہ اکرام وہ کسی کو چھیڑتے نہیں، اور اگر ان کو کوئی چھیڑے تو چھوڑتے بھی نہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ غریب نواز رک گئے اور کہا کہ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کہا کہ آپ جب سے آئے ہو یہاں پر فتنہ ہو گیا، کھلبلی مچ گئی، سب اپنے اپنے لوگوں کو آپ نے کنورٹ کیا فلاں۔ سرکار غریب نواز نے کہا پہلے یہ آگ کی پوجا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اٹھو اور عقل سے کام لو۔ انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا یہ برسوں سے بلکہ ہمارا پشتینی آبا و اجداد کا وہ دھرم ہے، دین ہے۔ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے کہا اس کی بہت عبادت کرتے ہو، ذرا ہاتھ ڈالو اس کے اندر، ذرا ہاتھ ڈالو اس کے اندر، تمہارا خدا ہے، تمہاری عبادت، تم اس کی عبادت کب سے کرتے آ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی آگ۔ کہا کیسا ہے خدا تمہارا، اس کی عبادت کرتے ہو اتنے سالوں سے لیکن ابھی بھی تم کو وہ جلا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس کی روز عبادت کرتے ہو اور تم کو نہ جلائے، دوسروں کو جلائے۔ تو بیٹھے ہوئے پجاریوں نے کہا بابا یہ سب فلسفی، یہ سب لاجک، یہ سب کے ذریعے سے تم ہمیں نہیں گمراہ کر سکتے، آگ کا اثر ہے، جلاتی ہی ہے، آگ کی فطرت ہے، وہ جلاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا نہ ایسا نہیں ہے، آگ کی فطرت جلاتی ہے لیکن اس کے لیے حکم اللہ کا چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اتنا دعویٰ ہے تمہارا تو تم ہاتھ ڈالو۔ سرکار غریب نواز سے انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو تمہارے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی، آپ ہاتھ ڈالو۔ سرکار غریب نواز نے کہا وہ بڑی آگ تھی، بڑی آگ جلا رہے تھے۔ وہاں پر ایک بیٹھا ہوا پجاری تھا، جو پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی میں عرض کر رہا ہوں ابھی خلاصہ۔ ایک پجاری کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5-2 سال کا بچہ۔ گئے حضرت سرکار غریب نواز اس کے بچے کو گود میں سے اٹھا لیا اور آگ میں کود گئے، چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں چلے گئے۔ تو سرکار غریب نواز تو اندر گئے، باقی سب پریشان تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا کہ چلو گیا تو جل گیا، لیکن جس کا بچہ گیا وہ پریشان تھا۔ کہا کہ یہ گیا تو گیا ہے لیکن میرے بچے کو بھی لے کے چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، ہنگامہ مچ گیا، بہت لوگ ادھر ادھر سے آئے، جمع ہوئے کہ کیا کیا جائے، آگ کو بجھایا جائے، نکالا جائے، کیا کیا جائے۔ کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے اور اس پجاری کا جو بچہ آپ لے گئے تھے اس کی گود میں دیا۔ اس نے چھو کر کے دیکھا پورا ٹھنڈا ہے، کہیں کوئی گرمی کے اثر بھی نہیں، کہیں کوئی گرمی کے اثر بھی نہیں۔ موجود لوگ سب کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام قبول کیے۔ لیکن اس پر مجھے جو عرض کرنا ہے، سرکار غریب نواز کو سامنے سے چیلنج تھا، ہاتھ ڈال دو، آپ خود چلے جاتے، آپ کو آگ نہیں جلائی، اس لیے کہ وہ امتحان تھا۔ لیکن اس پجاری کے بچے کو لے کر کیوں گئے؟ ایک غیر مسلم کا بچہ تھا، آپ ہاتھ ڈال کر کے دکھا دیتے یا آپ جا کے آتے، اس کے بچے کو کیوں اٹھایا؟ بزرگوں نے فرمایا یہ درس دینا تھا۔ وہ غریب نواز ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن ان کے دامن سے جو لگ جاتا ہے اسے بھی آگ بچاتی ہے۔ یہی ہے نسبت کا فیضان، یہی ہے نسبت کا فیضان۔ ہے تو بچہ کسی اور کا، آگ اس لیے نہیں جلائی کہ دامن سے لگا ہوا تھا غریب نواز کے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن بولتے ہیں نا آپ لوگ، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری نسبت غریب نواز سے ہے
اللہ تبارک و تعالی یہاں کی آگ سے بھی بچائے گا اور وہاں کی آگ سے بھی بچائے گا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ہمیں درس دیا، جو غریب نواز کے خاص خلیفہ اور مرید ہیں. دلی میں بادشاہ وقت سلطان التمش کے ساتھ آپ گھوم رہے تھے، شمس الدین التمش کے ساتھ ایک عورت آئی اور وہ رونے لگی بادشاہ کے پاس. بادشاہ میرا حمل ہے، مجھے بچا لو، مجھے نکاح نہیں کر رہا ہے، جو شخص نے مجھے حاملہ بنایا مجھ سے نکاح نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو بادشاہ شمس الدین التمش نے کہا بتاؤ کون ہے آدمی جس نے تجھے حاملہ کر دیا اور تجھ سے نکاح نہیں کر رہا ہے ناجائز طریقے سے. تو اس عورت نے خواجہ قطب الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے بتایا، کہا کہ وہ یہ آدمی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام، وہ بھی ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے. آپ شرم سے پانی پانی ہو گئے، ڈر گئے. بادشاہ فوراً دور ہو گیا اور کہا قطب صاحب آپ کا یہ معاملہ عدالت میں لے کر کے جانا تھا. خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں اس وقت کچھ نہیں سوجھا، زور سے پکارنے لگا یا خواجہ اجمیری مدد کو آ جائیے، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. یہی تو وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہم کہتے ہیں بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. ابھی خواجہ قطب صاحب عدالت میں جا رہے تھے، دروازے پر دیکھا سرکار غریب نواز آ رہے تھے اجمیر سے دلی. جیسے ہی دروازے پر دیکھا سرکار غریب نواز آئے، کہا کہ میری مراد پوری ہو گئی. خواجہ صاحب نے کہا بیٹا کیسے آپ نے مجھے پکارا، کیسے یاد کیا؟ کہا کہ حضور یہ عورت نے مجھ پر یہ الزام لگایا، تہمت لگائی. بادشاہ وقت بھی سلطان التمش سرکار غریب نواز کا مرید ہے، اور قدموں میں گرا، قدم بوسی کیا اور اس کے بعد کہا حضور انصاف تو انصاف ہے، جس سے بھی سرزد ہوا یہ گناہ عدل کیا جائے گا. کہا تم اپنی جگہ پر بیٹھو. سرکار غریب نواز نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کے پیٹ کی طرف نظر ڈالی اور کہا تو نہیں بولے گی، تیرا بچہ بولے گا. پیٹ سے آواز آنے لگی. غریب نواز نے پوچھا بچہ تو بتا کس کا ہے؟ اندر سے آواز آنے لگی کہ میں ایک فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں بدکاری کرتی ہے. خواجہ قطب صاحب نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اس عورت کو پیسے دے کر کے یہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. اس عورت نے بھی اقرار کیا، بہت روئی، بادشاہ نے اسے سزا دی. خواجہ قطب صاحب سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر گئے اور کہا پیر ہو تو ایسا روشن ضمیر ہو. عزیزان گرامی وقار، ہم اسی لیے درباروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا پیر اپنے زمانے کا قطب نہ ہو، لیکن سلسلے میں سب قطب ہی ہوتے ہیں. ہاں، نہ آپ کا دادا پیر ہوگا یا پردادا پیر ہوگا، سلسلے کا فیض ضرور پہنچتا ہے. سرکار غریب نواز کی یہ تعلیمات بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ سرکار غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، اور جنازہ جب ختم ہوا، قبر سے دفن کر کے لوگ جا رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. بہت دیر تک کھڑے رہے، پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر آئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مرید تو میرا تھا، جیسی ہی وہ قبر میں گیا فرشتے آئے، سختی کر رہے تھے، لیکن میں نے قبر میں دیکھا میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اسے بچانے آئے. خود غریب نواز پیر تھے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے سلسلے مشائخ چشت، مشائخ قادریہ ایسے سلسلۃ الذہب ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے سورج بھی ہیں، اپنے اپنے زمانے کے مہتاب بھی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سرکار غریب نواز کا فیضان عام سے عام عطا فرمائے. اہل موریشس کو بھی سلسلے چشتیہ کا فیض آخری سانس تک مولا عطا فرمائے. قیامت کے دن مولا کریم غریب نواز کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محترم بھائیو، بہنوں، دوستو، معزز سامعین، اللہ کے واسطے تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے آپ نکالا کریں. اے فیلاں پڑھ توڑی مت ماری جانتی، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کا حق ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا سا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا. پہلے مداری بڑے ہوتے تھے، وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے،
انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورا. تو اس بیچارے نے نا کو پیسے پوسے اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا، نچوڑ کے ختم کر. کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا. ایک پتلا بھیڑا جا بندہ آیا، اس نے یوں نچوڑا، آدھا پانی نکلا. اس نے کہا تو کی بلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں، میں تو لوگوں نے نچوڑ دینا، تو کی شے. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا ہے، اوپر سے رویے اتنے برے ہیں، وہ بھی بدیانت ہیں، آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بوجھا کتھو کپڑا ہے. یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے، جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ، اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں. بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ حلال کمائیں، آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو، کون روکتا ہے؟ ان کی کمائیاں حرام ہیں، آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرتے تھے. یا تعالیٰ شکر ہے جان چھوٹی اس سے. کچھ وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، تھوڑا سا وقت. ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا میرے لیے ہے، آپ کے لیے. اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، تو پورے قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ صرف طارق جمیل سے بات ہے، زینب اور فاطمہ سے بات ہے، اور غلام احمد سے بات ہے، اے ایمان والو. 89، 90 بھی پورا نہیں. یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین کفروا اب صرف کافروں سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی. یا ایھا الذین ہادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ ان سب سے بات ہو رہی، مجھ سے ہو رہی. اور میں قربان جاؤں 89 ایک کم 90، اور اس میں تکرار ہے. 89 حکم نہیں ہے، حکم نکالوں تو 40 بھی نکلیں گے مشکل سے. سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. پہلا یا ایھا الذین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا ادب کرو، یہ پہلا حق بتایا گیا. اور آخری ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا 28واں پارہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ. نصوحا ہوتا ہے، واہ واہ، قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو تلوار لے کر قتل کو چلے گئے، رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے. تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سورہ حاقہ، اس میں بہت ردم ہے، انتہائی طاقتور ردم ہے. تو حضرت عمر سن رہے. میں تھوڑی سی آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حضرت عمر سن رہے ہیں. آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے جھنجھوڑا ہے، تو عمر تو اہل زبان ہیں. سن رہے ہیں. ایک دم کہنے لگے ما اشعرہ، میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا. دل میں پردے کے پیچھے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعرہ، میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ رسول کا کلام ہے، یہ شاعر نہیں ہے. تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا ما اسحرہ، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میرا خیال سن لیا. تو آپ نے اگلا جملہ پڑھا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے،
قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن۔ ناسے کہتے ہیں درزی کو، درزی ایک تو ناسے، نصیحت کرنے والا۔ نصیحت کو نصیحت کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے، اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے۔ درزی کیا کرتا ہے؟ وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی توبۃ نصوحا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں۔ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے۔ یہ آخری مطالبہ ہے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم، تقوی 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 تقوی۔ اب کہتے ہیں جی ہم تو 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں۔ چلو 89 دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ میں رائمنڈ میں رائمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے، تو جو فارنرز آتے ہیں نا باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ۔ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹلڈ تھے، پاسپورٹ تھا۔ کہنے لگے بھائی طارق جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا، 4 مہینے ہو گئے، اس وقت یہ ٹیلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے ہاں آ گیا آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا۔ یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی موج ہے۔ یہ 2 آفاقی موجزیں ہیں، وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی۔ وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے۔ حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گیا تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں۔ یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ۔ تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں۔ ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے۔ تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا،
یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا. اب دیکھ رہے ہیں. اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا. اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی. اچھا نکالا. پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا. پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا. پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا. پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا. تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں. یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ. تو ہم نکھٹوں نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد